کہتے ہیں کہ بھائی شرک تب ہوگا کسی سے مدد مانگنا، استمداد کرنا، استغاثہ کرنا، جب کسی کو اپنا الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر، اور اسے اپنا جو ہے وہ معبود برحق سمجھ کر اس سے استمداد اور استغاثہ کیا جائے، تب شرک ہے۔ جب بندے کو بندہ سمجھ کر، اللہ کی مخلوق سمجھ کر اسے استمداد کی جائے اور اسے معین و مددگار حقیقی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کر اس سے مدد مانگی جائے، تو وہ شرک نہیں ہے، بلکہ ائمہ محدثین کا ان احادیث کے مطابق عمل ہے جن میں اللہ رب العزت کے بندوں کو پکارنے اور ان سے مدد لینے کا حدیث میں حکم بیان کیا گیا۔ ایک حدیث اس سلسلہ میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مرفوعاً اور موقوفاً کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ پہلے اس حدیث کا ریفرنس اور حوالہ دے کے میں انشاءاللہ ائمہ محدثین کا اس پر عمل بھی بیان کروں گا اور اس حدیث کی سند کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ وہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتب حدیث کے اندر مرفوعاً بھی اور موقوفاً بھی، لفظاً مرفوعاً اور موقوفاً لفظاً یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے، اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً، اور ابان بن صالح سے یہ مرسلاً روایت کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ لفظاً بھی مرفوعاً، اور اگر لفظاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے اس کو مرفوع نہ بھی مانا جائے تو وہ حدیث حکماً مرفوع کے درجے میں آتی ہے، کیونکہ صحابی جب اس طرح کا کوئی بیان ریکارڈ کرواتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جو اجتہاد سے تعلق نہ رکھتا ہو تو وہ حکماً مرفوع کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ 30,339 نمبر لے کے آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فُضُلًا سِوَى الْحَفَظَةِ، اللہ رب العزت کے کچھ زائد ایسے فرشتے ہیں یکتبون ما یسقط من ورق الشجر، کہ جو درختوں کے پتے گرتے ہیں ان کو وہ لکھتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو کسی سفر کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے فَلْيُنَادِي أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ، تو پھر وہ ندا دے، اسے چاہیے کہ وہ پکارے، وہ ندا دے أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اسی حدیث کو امام حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 188 پہ 17,104 نمبر حدیث لے کے آئے، اور یہاں یہ مرفوع حدیث ذکر کی ہے۔ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے زمین میں ایسے فرشتے ہیں کہ جو درختوں کے پتوں کو جو گرتے ہیں ان کو لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں زمین میں ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے تو فَلْيُنَادِي أَعِينُونِي عِبَادَ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ ندا دے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ رواہ البزار ورجالہ الثقات، اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقہ ہیں، سارے رجال اس کے ثقہ ہیں۔ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً لفظاً اور موقوفاً لفظاً دونوں طریقے سے محدثین نے اپنی کتب احادیث میں ذکر کیا ہے۔ اگر اس کو لفظاً مرفوع نہ بھی مانا جائے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً کیا جائے تو حکماً یہ مرفوع کے درجے میں ہے، کیونکہ صحابی رسول جب کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں جو بات اجتہاد اور قیاس سے تعلق نہیں رکھتی تو اس کو حکماً مرفوع کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ناصر الدین البانی غیر مقلدین وہابیوں کے بڑے عالم نے اپنی کتاب السلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ میں اس حدیث کو ذکر کیا اور اس پر لکھا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الابتہاج میں حسنہ السخاوی ایضا فی الابتہاج، امام سخاوی نے الابتہاج کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اور پھر آخر میں رزلٹ اور نتیجہ کے طور پر ناصر الدین البانی نے کہا قلت وہذا اسناد حسن کما قالوا، میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے جیسے کہ محدثین نے کہا، جیسے کہ امام سخاوی نے کہا، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا، اور جیسا کہ امام حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا۔ تو لہذا یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ درجہ حسن کو پہنچتی، بلکہ درجہ جو وہ صحت کو پہنچتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مطابق اور شواہد بھی موجود ہیں کتب احادیث کے اندر۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں، میرے پاس جو دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے نسخہ چھپا ہے، اس میں
13737 नंबर हदीस बयान की हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वीराने में तुम में से किसी की कोई सवारी गुम हो जाए और वहां उसका कोई अनीस और मददगार ना हो, फल यकुल, तो उसे चाहिए या इबादल्लाहि अगीसूनी, वो ये कहे कि ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुंचो, या इबादल्लाहि अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुंचो, मेरी फरियाद को पहुंचो, मेरी मदद करो। फ़इन्ना लिल्लाहि इबादन ला नराहुम, तो फरमाया कि ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिनको हम देखते नहीं, अल्लाह के जब बंदों को पुकारा जाता है तो वो अल्लाह के बंदे उसकी मदद कर देते हैं। इमाम तबरानी इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं, वक़द जुर्रिबा ज़ालिका, इसका तजर्बा किया गया है कि ऐसे वीराने में, जंगल में कभी ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो अल्लाह के बंदों को पुकारा जाए, अल्लाह के बंदों को मदद के लिए बुलाया जाए। कद जुर्रिबा ज़ालिका, तजर्बा करके देखा गया कि वाक़अतन वो अल्लाह के बंदे मदद कर देते हैं। इमाम तबरानी ने इस हदीस को बयान किया और हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं कि तजर्बा किया गया है, इसके मुताबिक ये अमल किया जाए तो अल्लाह के बंदे अल्लाह की अता से मदद करते हैं। फिर सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस का एक दूसरा शाहिद, पहला शाहिद हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान की हदीस है और दूसरा शाहिद सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, जो कि अल-मुअजमुल कबीर तबरानी के अंदर 10,367 नंबर मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदन फलतत दाबतु अहदिकुम बिअर्द फलातिन, जब तुम में से किसी की सवारी ऐसे वीराने में गुम हो जाए, फल युनादी, तो उसे चाहिए कि वो निदा दे, या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो, इहबिसु अलैया, या इबादल्लाह इहबिसु अलैया, ए अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को रोको, ए अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को रोको। ज़मीन में ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं कि वो उसको फिर सवारी को रोक देंगे। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस, हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु ताला की हदीस, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो हदीस मुस्तब बाज़ार के अंदर है और जो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर है, इस हदीस का दोनों शाहिद मौजूद हैं बिहम्दिल्लाह ताला, जिससे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस जो है वो तक़वियत पाती है। और इसका एक और शाहिद अबान बिन साले से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 30,438 नंबर मौजूद है। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस अपने मुताबे और शवाहिद के साथ तक़वियत पाती है। एक उसूल मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अलैहि रहमा ने अन-नुक़त, इमाम इब्न सलाह की किताब मुक़द्दिमा के ऊपर जो नुक़त लिखी है, उसमें मेरे पास जो नुस्ख़ा है अंदर सफ़ा 161 है। फरमाते क़ुल्तु व हुवा जय्यिदुन बिन्निस्बति इला नज़रि फ़िर रावी, कहते हैं कि ये रिवायत, मैं कहता हूँ कि ये रिवायत जो है वो रावी की तरफ नज़र करने से ये जय्यद है, लाकिन्ना सिहतल हदीस व हुस्नहु लैसा ताबिअन लिहाल रावी फ़क़त, कहते हैं हदीस का सही होना या हदीस का हसन होना वो फ़क़त रावी के हाल ही किताबें नहीं होता, बल उमूरिन तंज़म्मु इला ज़ालिका मिनल मुताबिआति व शवाहिदी व अदम शुज़ूज़ व नकाराती, अगर वो हदीस नकारत, शुज़ूज़ और इनसे पाक हो और उसके मुताबिक और शवाहिद मिल जाएं तो फिर भी उससे जो है वो हदीस का सही होना और हसन होना साबित हो जाता है। तो यानी अगर हदीस की सनद के अंदर कोई कमज़ोरी भी हो तो बावजूद कमज़ोरी के उसके साथ जो बाकी कराइन जुड़े हुए हैं वो कराइन अगर मिल जाए तो उस हदीस को तक़वियत मिलती है। और फिर आइमा मुहद्दिसीन का इस पर अमल क्या है। इमाम तबरानी हदीस को बयान करने के बाद कहते हैं कि कद जुर्रिबा ज़ालिका, इसके मुताबिक तजर्बा किया गया तो ऐसे ही पाया। और बहुत बड़े अज़ीम इमाम मुजतहिद मुतलक आइम्मतुल मतबूईन के अंदर चौथे नंबर के इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला के बेटे से ये रिवायत है, उनके मसाइल अहमद इब्न हंबल बरिवायत अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हंबल। इसमें मेरे पास जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर इसका 816 है। और इसी बात को इमाम बहक़ी ने अपनी किताब शुअबुल ईमान के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 128 और सफ़ा नंबर 129 पर बयान किया। और इसकी सनद बिल्कुल सही है, बल्कि सनद क्या है कि इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे अपने वाले से बयान करते हैं डायरेक्ट। और वो रिवायत की है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने 5 हज किए हैं, 2 पैदल और 3 हज जो हैं वो सवारी पर, या 3 हज मैंने पैदल और 2 सवारी पे किए। फरमाते हैं कि ऐसे ही मैं हज में था और रस्ते में गुम हो गया, वकुन्तु माशियन, मैं पैदल था, फजअलतु अक़ूलु, तो इसी हालत में जब मैं गुम हो गया तो मैंने पुकारा, या इबादल्लाह दुल्लूना अला तरीक, ए अल्लाह के बंदो रस्ते में मेरी रहनुमाई करो, रस्ते की मेरी रहनुमाई करो। तो फरमाते फलम अज़ल अक़ूलु ज़ालिका हत्ता वक़अतु अला तरीक, मैं ये कहता रहा हत्ता कि मैं रस्ते पर आ गया। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गैब में अल्लाह के बंदों को पुकारा और इस हदीस के मुताबिक अमल किया। और वो अमल यह क्या किया कि अल्लाह के बंदों को पुकारा, या इबादल्लाह दुल्लूना अला तरीक, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, यानी मुझे रस्ते पर मेरी रहनुमाई करो। इमाम अहमद इब्न हंबल का अमल
امام طبرانی کہتے ہیں قد جرب ذالکا، اس کے جو نا وہ موافق تجربہ کیا گیا. اور یہ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب الاذکار، اس میں صفحہ نمبر 225 پہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے، باب ما یقول اذا فلتت دابته، جب کسی کی سواری گم ہو جائے تو وہ کیا کہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی حدیث کو بیان کیا، اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے کبار جو مشائخ ہیں ان میں سے بعض سے یہ حکایت کیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کی سواری گم ہو گئی، وکانا یعرف ھذا الحدیث، اور وہ اس حدیث کو جانتے تھے پہچانتے تھے، انہوں نے ایسے ہی کہا تو فحبس اللہ علیہم فی الحال، تو فوراً اللہ رب العزت نے ان کی سواری کو جو ہے وہ روک دیا. وکنت انا مرۃ مع جماعت، فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بھی ایک جماعت کے ساتھ موجودہ فن فلتت منہا بہیمۃ وعجزوا عنها، تو سواری ان کی جو ہے وہ گم ہو گئی اور وہ اس کو تلاش کرنے سے عاجز آ گئے. فقلتہ، تو میں نے یہی کہا، کیا کہا کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو، اے اللہ کے بندو ہماری سواری کو روکو. فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا ھذا الکلام، کہتے ہیں اس کلام کے علاوہ بغیر کسی سبب کے وہ سواری جو ہے وہ ٹھہر گئی اور ہمیں وہ سواری مل گئی. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے عامل ہیں، تجربہ کر کے دیکھا. امام ابن سنی نے کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اس حدیث کو بیان کیا، اور ابن تیمیہ نے الکلم الطیب کے اندر جو طیب اور پاکیزہ کلمات ہیں اس کتاب کے اندر ابن تیمیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، امام نووی نے ذکر کیا، اور ائمہ محدثین نے ان احادیث کو ذکر کر کے اس کے مطابق تجربہ کر کے اپنا عمل بتا دیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے تو بالکل اللہ رب العزت کے بندے مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام جزری کی کتاب ہے حسن حسین، امام جزری نے اپنی اس کتاب میں التزام یہ کیا ہے، احادیث کو لاتے وقت پہلے وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 54 پہ کہ میں نے اس میں خیر خواہی اور ہمدردی کو خرچ کیا ہے اور احادیث صحیحہ سے تخریج کیا ہے. یعنی اپنی کتاب کے اندر میں اپنی بساط کے مطابق احادیث صحیحہ لے کے آیا ہوں، اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حسن حسین کے اندر یہی جو احادیث اعینونی یا عباد اللہ صفحہ نمبر 242 پہ یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، ان احادیث کو ذکر کیا. تو جو اذکار کی کتابیں ہیں محدثین اور ائمہ نے اذکار کی کتابوں کے اندر ان روایات کو ذکر کر کے اپنا عمل بتا دیا کہ ان احادیث کے مطابق اگر عمل کر کے اللہ کے بندوں کو پکارا جائے تو شرک نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت وہ بندے اللہ کی عطا سے، اللہ رب العزت کے دینے سے وہ مدد کرتے ہیں، اور وہ حقیقی معین و مددگار نہیں ہے، حقیقی معین و مددگار اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب دیکھیے امام احمد بن حنبل کا عمل، امام طبرانی کا تجربہ، امام نووی کہتے ہیں کہ ہمارے کبار مشائخ کا عمل اور اپنا ان کا عمل، امام جزری اپنی کتاب حسن حسین کے اندر اس کو وظائف اور اعمال کے اندر ذکر کر رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا خود اپنا عمل، اور اس کے علاوہ ضم الکلام و اہلہ علامہ ابو اسماعیل الحروی کی کتاب، اس کے اندر امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا موقع بھی موجود ہے، اور دیگر ائمہ محدثین کا جو موقف ہے وہ واضح کرتا ہے کہ بھئی اگر اس کو شرک کرا دو گے تو کیا امام احمد بن حنبل نے اللہ کے بندوں کو پکار کے شرک کیا؟ امام عبداللہ بن مبارک نے شرک کیا؟ امام جزری جو اس کو ذکر کر رہے ہیں اور حدیث صحیحہ کے طور پر ذکر کر کے اس کو جو ہے نا وہ اذکار کے اندر ذکر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے شرک کیا؟ اور اس پر مستزاد یہ کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الکلم الطیب کے اندر ان حدیث کو ذکر کیا ہے. طیب اور پاکیزہ کلمات جو ہوتے ہیں اس کتاب کے اندر ذکر کر کے وظائف کے طور پر، عملیات کے طور پر ابن تیمیہ نے ذکر کر کے کیا شرک کیا؟ امام طبرانی نے کیا تجربہ کر کے شرک کیا؟ امام نووی نے کیا تجربہ کر کے شرک کیا؟ تو اگر اہل سنت و جماعت بریلویوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر ان ائمہ محدثین پر بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ. اگر وہ شرک سے بری ہیں تو بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت بریلویوں کا دامن بھی شرک سے بری ہے، کیونکہ ہم اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ یہ موقع بیان کرتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے اگر استمداد کی جائے اور ان کو حقیقی معین و مددگار نہ سمجھا جائے، حقیقی معین و مددگار اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھا جائے، ان کو اللہ کی مدد کا ذریعہ اور اللہ کی عون کا سبب اور ذریعہ قرار دیا جائے تو یہ شرک نہیں. یہاں تک کہ وہابی غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم نواب صدیق اسمبالی کی کتاب ہے نزل الابرار، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کا بھی حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں. نزل الابرار کے اندر ان روایات کو نواب صدیق اسمبالی نے ذکر بھی کیا ہے صفحہ نمبر 657 پہ، اور باقاعدہ اپنا عمل لکھا ہے اور کہا کہ میں مرزا پور سے جبل پور جا رہا تھا ایک دفعہ، اور میری کشتی جو ہے وہ بمر میں پھنس گئی اور مجھے یہ حدیث یاد تھی اور اس کے مطابق میں نے عمل کیا. وَنَجَوْتُ مِنَ الْغَرْقِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے میں غرق ہونے سے بچ گیا. اپنا عمل بیان کر رہا ہے. تو پھر کیا کہ نواب صدیق اسمبالی جو کہ وہابیوں کے بڑے عالم ہیں یہ بھی مشرک تھے. ابن تیمیہ نے الکلم الطیب کے اندر اس کو ذکر کیا، روایت کو، وہ بھی مشرک تھا. امام احمد بن حنبل دیگر ائمہ محدثین تو کیا وہ مشرک تھے؟ تو ایک تو ائمہ محدثین کا ان حدیث کے مطابق عمل بھی،
ان روایات اور احادیث کو تقویت دیتا ہے جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، عتبہ بن غزوان سے یہ روایتیں آتی ہیں کہ اعینونی یا عباد اللہ، اغیثونی یا عباد اللہ، یہ تم پکارو گے تو اللہ کے بندے مدد کریں گے۔ ائمہ محدثین کا عمل ان روایات کو تقویت دے رہا ہے۔ اچھا، اس مقام پہ مرزا جلوی نے ایک بات کی اور کہا کہ یہ روایتیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ صرف اس کو جنگلوں تک رکھیں، شہروں تک لے کے آئیں۔ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں تو وہ جنگلوں تک رہے نا، اب شہروں تک تو نہ رہے۔ اب ایک اور کنڈیشن بڑھ گئی، پہلے کہا تھا کہ غائب میں پکارنا شرک ہے، اور پھر یہ کہہ دیا کہ یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ شہر میں پکارنا شرک ہے، جنگل میں پکارنا شرک نہیں۔ یعنی اپنی طرف سے وہ کنڈیشن بڑھاتے جاتے ہیں، حالانکہ شرک شرک ہے، وہ چاہے زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے ہو، چاہے حاضر سے ہو یا غائب سے ہو، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو۔ جب بندہ کسی کو اپنا خدا سمجھ کر، اپنا الہ سمجھ کر فقط پکارے گا تو وہ شرک ہے۔ لیکن اگر بندہ بندے کو بندہ سمجھ کر، اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اس کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتا، حقیقی مددگار اللہ کو سمجھتا ہے، اس بندے کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھتا ہے، چاہے وہ ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، دور سے ہو یا قریب سے ہو، چاہے وہ نظر نہ بھی آئے، غیب سے بھی ہو، تو اللہ رب العزت کے بندوں سے، انبیاء اولیاء سے استمدادی شرک نہیں ہے۔